السلام علیکم دوستو، میں فیمس دواخانے سے حکیم عبدالرؤف میں آج آپ کو سیکس کے بارے میں، نامردی کے بارے میں، امپورٹنسی کے بارے میں ایک بہت خاص بتانے والا ہوں کہ جس کو نیم حکیم بغیر سوچے سمجھے آتا علاج شروع کر دیتے ہیں، جس سے کہ بجائے فائدے کے اور الٹا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے علاج کرنے سے پہلے یا نیٹ سے کوئی بھی دوائی بنانے سے پہلے اس ویڈیو کو ہماری غور سے سن لو، سمجھ لو۔ اگر آپ کو اپنا کوئی بھی مرض ہو، جیسے صورت انزال ہے یعنی جلدی معاملہ ڈسمس ہو جانا، جلدی منی نکل جانا، یا نائٹ فال احتلام ہے، یا جریان کی بیماری ہے، یہ کوئی بھی بیماری کا علاج آپ کرتے ہو تو سب سے پہلے جو میں بتا رہا ہوں اس کا سننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بتا دوں، اگر مرد کی مردانگی یعنی سیکس کرنے کے میں کمزوری ہے تو اس کو ذوبانی سیکس کی کمی بولیں گے، اور اگر بالکل ہی سیکس کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو نامرد امپورٹنسی بولیں گے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آپ کی آ گئی۔ اب اس کے ریزن کیا ہوتے ہیں، سیکس میں کمی کیوں ہوتی ہے، اس کے ریزن، اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ معدہ ہوتا ہے، معدے کی کمزوری، دل کی کمزوری، جگر کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، گردے کی کمزوری، اور ذیابیطس یعنی شوگر، جس کو شوگر ہوتا ہے اس کو بھی امپورٹنس یعنی سیکس میں کمی ہو جاتی ہے، نامرد ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز، جسم میں زیادہ گرمی پہنچ جانا، حساب سے نارمل ہوتا ہے، حساب سے زیادہ گرمی یا حساب سے زیادہ سردی ہو جانا، تب بھی آدمی نامرد ہو جاتا ہے۔ جسم میں خشکی ہو جانا، زیادہ ملغم مزاج، منی کی پیدائش میں کمی، منی بننا بند ہو جانا، وہم اور خوف، سن کرنے والی دوائیں اور نشیلی دوائیں، مثلاً جیسے کہ کافور ہے، افیوم ہے، پوست خسخس ہے وغیرہ ہے، اس کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی آدمی نامرد ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ سیکس کرنے سے بھی، اور نشیلی دواؤں، اغلام بازی، ہتلس، مشت زنی اور دوسرے کام میں بہت زیادہ حد سے زیادہ مشغول رہنا، گھریلو زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، غم و فکر، اس سے بھی نامردی لاحق ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ علاج ہی کرنا ہے ان چیزوں کے لیے، سیکس کا علاج کرنا ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ایک پہچان بتا دوں میں آپ کو، آپ ظاہر سمجھ لو کہ ضعف باہمینی سیکس میں اگر کمی ہوگی معدے کی وجہ سے، تو معدے کی تکلیف کا ہونا، مثلاً بدہضمی، بھوک کی کمی، ریاحوں کا کثرت سے گھومنا چاروں طرف، یہ پہچان ہے معدے کی کمزوری۔ دوسرا جاؤ، دل اگر کمزور ہے تو یہ نبض جو ہوتی ہے کمزور ہوگی، اور سیکس کے وقت دل کا بہت زیادہ دھڑکنا، گھبراہٹ، نقاہت، ہاتھ پاؤں وغیرہ کانپنا۔ تیسری، اگر دل کی کمزوری ہے جگر کی اگر کمزوری ہے تو خون کی کمی، چہرے پر پیلا پن، بھوک کی کمی، ہاضمے کی خرابی، منہ پر ورم، ہاتھ پاؤں پر بھاری پن، پیٹ بڑھا ہوا، جگر کے مقام پر بوجھ، درد وغیرہ۔ اور اگر سیکس میں کمی دماغ کی کمزوری سے ہے، اعصاب کے نتیجے میں ہے، تو دماغ کی کمزوری ہوگی، محنت مشقت کرنے میں مشکل، حواس پراگندہ، تھکان جلد ہو جائے گی، چڑچڑاپن وغیرہ یہ ہو جاتا ہے۔
اور اگر خشکی کی وجہ سے سیکس میں کمی ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ نیند، قبض، پیٹ میں خشکی، لیٹرین کھل کر پیٹ صاف نہ ہونا، لیٹرین ٹائٹ ہونا، خشک ہونا، اور دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے تو ان کا موجود ہونا۔ بہرحال حالات یہ ہیں کہ صدمے کی زندگی، فکر کی زندگی، ہسٹری، گھریلو کاروبار، معاشی اور معاشرتی الجھنوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ یہ آگے علاج اس کا کیا ہے؟ علاج کرنے سے پہلے جوا باہ کا جو سبب ہوتا ہے، سیکس کی کمی کا جو وجہ ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کی توجہ دی جائے، اور دوسری دل دماغ میں جو کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں، دوائیں دی جائیں۔ میں نے آپ سے شروع میں بولا تھا کہ نیم حکیم بغیر سوچے سمجھے عطائی علاج شروع کر دیتے ہیں، جس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ میں سیکس کے جو کمی ہوتی ہے، ان کے مریضوں کو علاج کے ساتھ ساتھ یہ 2-3 باتیں بتانی بہت ضروری ہوتی ہیں، اور سمجھ لو، سستی اور کاہلی کی زندگی نہ گزاریں بالکل۔ فکر و پریشانی، گھریلو جھگڑوں اور گھریلو الجھنوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ روزانہ ہلکی ورزش، چہل قدمی، صاف ستھرے نہانا ٹہلنا اور عبادت وغیرہ کی پابندی کرنا، نفس خواہشات پر قابو رکھنا، اللہ قدرت وہ ایک بہت بڑا حکیم، طبیب، مددگار ہے، اس پر بھروسہ کرنا، چند مہینے صبر کے ساتھ مباشرت سے پرہیز کریں، نہیں سیکس کرنے سے پرہیز کریں، اور ذلق، اغلام بازی، بری عادت، بری صحبت سے بچیں، کثرت مباشرت سے بھی بچنا چاہیے، اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھی کتابوں کو پڑھیں، اخلاق عادت سدھارنے والی کتابوں کو پڑھیں، اور ہر وقت اچھے سمجھدار لوگوں میں بیٹھیں۔ عیاشی اور لذت حاصل کرنے والی دبائیں اور تدابیر بالکل اختیار نہ کریں، بالکل نہ آزمائیں، جب تک کہ دل سے اندر سیکس کرنے کی خواہش نہ ہو، ہرگز سیکس نہ کریں۔ ایک چیز اب یہاں میں نے جو آپ سے 2 دن پہلے نسخہ ڈالا ہے، اور اس سے اور 1 ہفتہ پہلے نسخہ ڈالا ہے سیکس کے بارے میں، مردانہ کمزوری کے بارے میں، جو نسخے ڈالے ہیں وہ نسخہ بھی استعمال کرو، مگر اس بات کو دھیان میں رکھ کر، اور جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں سیکس کی ٹائمنگ بڑھانے کی، لیکن میں سختی پیدا کرنے کی، سب دوائیاں قابل ہوتی ہیں اور پیٹ میں قبض کرتی ہیں۔ اس لیے ہر ویڈیو میں شروع میں یا آخر میں ایک بات بولتا ہوں کہ مزید جانکاری کے لیے ہم سے سمپرک کریں۔ ہمارا پتہ ہے فیمس دواخانہ، قصبہ جویا، ضلع امروہہ، یوپی، انڈیا۔ ہمارا فون نمبر ہے 97 566 46 269۔ دوسرا نمبر ہے 97 566 98 767۔ کوئی بھی دوائی نیٹ کی بنانے سے پہلے ایک بار ہم سے سمپرک کرنا۔ کسی بھی دوائی کھاؤ، ہم سے سمپرک کرو، بتاؤ، ہم آپ کو پورا مشورہ دیں گے، صحیح بات بتائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے یار دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ کسی کی زندگی اگر بن گئی، کسی کا گھر اجڑنے سے بچ گیا، کسی کا گھر بس گیا، تو سمجھ لو کسی کا گھر بسانا ایک نفلی حج کی برابر ثواب ہے، سمجھ لو آپ ایک نفلی حج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔